السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ وجیہہ عمار، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور چائنا کی جو کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، ان کے بیچ میں وعدے ہوئے ہیں ریگارڈنگ کشمیر اور پیس، اور اس کے اوپر انڈیا کا جو آگ بگولا رسپانس آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے سب سے پہلے تو دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اسپوک پرسن ہیں منسٹری آف فارن ایکسچینج کے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا ہمارا ہے، اس پہ صرف وہ کشمیر ہمارا ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، اور کوئی تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات کرنے والا۔ تو ایسا انہوں نے کیسے سوچ کے بولا جبکہ ہمارے میپ میں بھی کشمیر آ چکا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ایک میپ میں کشمیر کو اپنا حصہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ لداخ میں چائنا انٹر ہو گیا ہے، اور چائنا کے بعد آپ کی ٹروپس جو ہیں وہ کافی تعداد میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی طرف موو کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جب ملتے ہیں اور چائنا ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی رسپانس آئے گا۔ یہ رسپانس اس طرح تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جو فارن منسٹر آف چائنا ہے اس نے کہا ہے کہ کشمیر کا ایشو ریزالو کریں، ٹھیک ہے، اور جو وہاں پہ جو 37 ہے اس سے ریلیٹڈ اس نے بیان دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر انڈیا کی طرف سے بھی وہ بیان تو آنا ہی آنا تھا، اور انہوں نے اپنا بیان دیا، اور ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے، وہ وہی کہیں گے جو وہ پچھلے 72-73 سال سے کہہ رہے ہیں۔ سر، پاکستان اور چائنا چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سارے ملک جو ہیں ان میں بہت زیادہ پرامن ہو، مستحکم ہو، اور مطلب ہر چیز تعاون اور خوشحالی کے ساتھ کی جائے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے اور انڈیا اس بات پہ ایگری ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب تک ایک بات بڑا واضح ہے، دیکھیں ایک ایسی ٹیریٹری جس کو نہ جن ممالک کے ساتھ لگ رہا ہو وہ کوئی بھی ایکسیپٹ، نہ چائنا اس ٹیریٹری کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ انڈیا اس ٹیریٹری کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ پاکستان ٹیریٹری، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امن آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کشمیر ایشو کو ریزالو کرنا ہے۔ اگر وہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد آپ پھر کہہ سکتے ہو کہ پھر آ سکتا ہے۔ دو اطراف آپ نے دیکھنے ہوں گے، ایک کشمیر، دوسرا افغانستان۔ دیکھیں افغانستان کا جو خطہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان ٹچ، اینڈ دین موو ٹورڈ ایشیا، چائنا کے ساتھ وہ ہے، چائنا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے۔ اب اتنے ملکوں کے ساتھ ان کا ان ٹچ رہنا، اور اگر اب وہاں پہ ایک مستحکم گورنمنٹ امن اور نہیں ہوگا تو اس کا ایفیکٹ تو ڈیفینیٹلی باقی ملکوں پہ بھی جائے گا، اور وہی ہوتا رہا ہے پچھلے کافی سال۔ دیکھیں ازبکستان میں ایک اسلامک موومنٹ اجاگر ہونا، پاکستان میں جو حالات تھے وہ، اس کے بعد ایران میں جو حالات ہیں، رشیا بھی اس چیز سے افیکٹ نہ، مطلب اس طرح نہیں کہ وہ بچ گیا ہے، رشیا میں بھی افیکٹ آیا، چائنا میں بھی افیکٹ تقریباً آ چکا تھا، مگر انہوں نے بہت اسٹرکٹلی رولز ریگولیشن کو مناتے ہوئے، جس میں کافی زیادتیاں بھی کی انہوں نے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ کرونا سے پہلے بہت سے ہماری میڈیا اس پہ چپ چاپ بھی تھی اور کچھ نہیں کہا، تو اس سب چیزوں کا افیکٹ ہونا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے دو اطراف میں کشمیر ایشو ہو، دوسری طرف افغانستان ہو، تو جب تک یہ پرامن طریقے سے حل نہیں ہوتا تو آگے نہیں جا سکتے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انلیگلی طریقے سے ہماری لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک تو ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اب ہم انڈین تو ہیں نہیں، نہ انڈین کے میڈیا ہے، کیا بیٹھ کے ہم صرف وہی کہیں گے جو ہمیں فیڈ کیا ہو اور جو ہمیں لکھنا ہو، ٹھیک ہے۔ جو انڈیا کا ہے وہ انڈیا کے پاس وہ اسی طرح ایزیلی چھوڑے گا نہیں۔ اس کا ایک حل ہے، یا تو جنگ ہوگا، جنگ ہوگی اور اس کے بعد کچھ ریزالو سچویشن نکلے گا، ادروائز یہ اٹس ناٹ پاسبل کہ انڈیا چھوڑ دیں۔ اگر مطلب آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ بیٹھیں گے کوئی ایسے کی ٹریٹی جس میں پاکستان کشمیر کا اپنا حصہ اور وہ بھی حصہ، اور پھر جوائنٹلی وہ کشمیر کے ساتھ معاہدہ کریں کہ وہ پانی پہ بند نہیں باندھیں گے یا پانی روکیں گے نہیں، اور کچھ ایسے معاہدے کریں گے، اور ان کیس کوئی بھی طرف سے معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پاکستان انڈیا مل کے کشمیر کے ساتھ ریزسٹنس شو کریں گے۔ اس طرح کا بیچ کا کوئی راستہ نکلے تو نکل سکتا ہے۔ لیکن پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے پاکستان نے کوشش کی ہے انڈیا سے بات کرنے کی، دیکھیں آپ کا طریقہ کار دیکھیں، نہیں یہ میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ دیکھو کوئی بھی ملک ہو اس کے پاس کیش کرنے کے لیے، اور دیکھ آپ پہلے یہ سمجھے کہ اس کو کشمیر صرف کشمیر ایک ایشو نہیں ہے، بزنس ہے، بالکل
اٹس آلسو اے بزنس. بزنس ان ٹرمینالوجی یہ ہے کہ اگر کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے, جو آپ کا اتنا ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ کہاں جائے گا؟ پھر ڈیفینس کے بجٹ کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اور اس بجٹ کے اندر جو آپ لوگ اندر جو آپ کے جو کرپشن ہوتی ہیں وہ پیسہ جو انوالو ہے, آپ اس چیز کو موومنٹس کو دیکھیں. اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک کہ آپ کہہ دیں گی. بہت سے پیچھے اس کی بہت بڑی لابی ہے جو نہیں چاہتی کہ کشمیر ریزالو ہو, مطلب پاکستانی لوگوں کی, پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی. اٹس لیٹس کٹ, ہم پہلے کہہ چکا ہوں کہ انڈین میڈیا ہم اس میں سے ہے نہیں, جو ہم دونوں طرف جن کا فائدہ ان کے کشمیر ایشو کے ساتھ اٹیچ ہے وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر ایشو ہو. دیکھیں آپ اگر اس مدعے پہ بیٹھیں گے اور اس طرح سے بیٹھیں گے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اگر تم کہو کہ تم میں اور میں کہوں گا میں, تو نہ رہو گے تم نہ میں. ایگزیکٹلی یہ لوگ یہی کر رہے ہیں نا, پاکستان کہہ رہے ہیں کہ بس کشمیر ہمارا ہے, انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے. یہی دیکھیں آپ کا آپ گولز پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سلوشن نکالنا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں نے اپنے سٹان سے پیچھے ہٹنا ہے, پاکستان نے بھی انڈیا نے بھی. ایک ضد ہے شاید ان دونوں, ٹھیک ہے, ہاں ضد کم سمجھو, کیش اینڈ کیری سمجھو. دیکھیں اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے انڈیا میں, پاکستان میں تو خیر کشمیر کا چورن اب نہیں بکتا, ٹھیک ہے, مگر انڈیا میں ابھی بھی وہ چورن بکتا ہے, بڑے اچھے مقدار میں بکتا ہے. تو انڈیا میں یہ چورن بکتا ہے. اب جو مودی الیکشن کیا کس بیس پہ کیا تھا؟ دو مدعے تھے, ایک ہندوتوا اور سیکنڈ کشمیر, اسی پہ وہ ووٹ جیتا ہے. تو وہ چورن کے کیسے اپنے یہاں سے جانا جا سکے؟ اگر مجھے تو لگتا ہے کہ اگر سولو ہونے کے قریب آ بھی جائیں تو وہ جو پارٹیاں ہیں دونوں ملکوں کے اندر وہ اتنی اسٹرانگ ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیں گی, ٹھیک ہے. ورنہ ادروائز کون سا ایشو ہے؟ میں تو کہتا ہوں سمپل پیچھے ہو جائیں, ریفرینڈم کروائیں, جس کے پاس جو جائے وہ خود رہنا چاہتے ہیں جس کے پاس جائیں. مگر انڈیا کو چونکہ یہ پتہ ہے بڑے کلیئرلی کہ اگر وہ ریفرینڈم میں آتے ہیں تو 50% چانس یہ ہے کہ وہ خود مختار رہیں, 50% چانس یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ الاق کرو. انڈیا کے ساتھ الاق کا جو ہے نا وہ 0% چانس ہے, 0%. تو ان کو تو یہ پتہ ہے. تو اگر پاکستان اس چیز پہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے کہ خود مختاری کی طرف ان کا الگ اسٹیٹ ہو تو شاید وہ بیٹھ جائے, ادروائز سر. لیکن ابھی جو پاکستان اور چائنا کے بیچ ملاقات ہوئی ہے اس میں ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جتنے بھی ایشوز ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ان کو آرام سے بات چیت کر کے بہت ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. اچھا میرے یہاں پہ کوشچن ہے, ڈسپیوٹ کن کے بیچ میں ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, یا انڈیا اور چائنا کے بیچ میں؟ جی. کیا انڈیا وہاں موجود تھا؟ نہیں. تو جب جس پارٹی کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہے وہ پارٹی موجود نہ ہو تو بات چیت تو دیکھیں پریشر بلڈ کر رہے ہیں, اور اچھا پریشر بلڈ ہو رہا ہے, دیٹس مطلب یہ تو کلیئر کٹ ہے, پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. اور میرے خیال سے جہاں تک یہ سارا پریشر ہے وہ صرف 37A تک جا کے وہ پرانے اسٹیٹس بحال ہو جائیں, اس تک پریشر ہے, اور وہی پریشر اسی اور شاید یہ اس لیے بھی انہوں نے کیا ہو کہ پرانی نیوز سے لوگوں کی نظر ہٹ کے تو اس کے اوپر آ جائے, جیسے ہوتا ہے موسٹلی نہیں. اٹس ناٹ اے گڈ ٹائم. اگر الیکشن کے ٹائم ہوتے تو میں سمجھتا کہ یہ اس چیز کے لیے, مگر الیکشن کا ٹائم نہیں چونکہ, ٹھیک ہے. مگر ایک میسج تھا, ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ ہو چکا ہے, ایک میسج تھا جو کنوے ہو چکا ہے, اور ان کی طرف سے جس طرح کا ریزسٹنس آ رہا ہے انڈیا کی طرف تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ایک میسج اچھی طرح سے ان کے پاس پہنچا. سر ادھر میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہت ساتھ دیتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میں, مطلب میڈیا کے سامنے, انڈیا کے سامنے انہوں نے کشمیر کی بات کی, تو آپ کو ریالٹی میں لگتا ہے کہ وہ ہم سے سنسیئر ہے؟ نہیں دیکھیں, دیر از نو پرماننٹ فرینڈ اینڈ اینیمی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ان انٹرنیشنل افیئرز یا ملکوں کے دوران وہ پرماننٹ کچھ نہیں ہوتا. چائنا ہمارے ساتھ ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں, ہم تھوڑے سے ہسٹری میں جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کو پہلا جہاز جس میں اس کے فوراً یہ پی ایم او یا جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کی جاتے تھے, وہ جہاز پاکستان نے ان کو گفٹ کیا تھا. جب وہ آزاد ہوئے تھے تو ان کے پاس کچھ اتنا بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے اپنے کوئی جہاز ان کے پاس ہو, تو پاکستان نے گفٹ کیا تھا. ایک تو ہسٹری یہ ہے. پھر شروع سے ہمارے چائنا کے ساتھ پاکستان, ابھی چائنا ہماری ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ پتہ ہے مگر بہت سے لوگوں کو ہسٹری نہیں پتا, اور میں ہسٹری میں ذرا تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں. ہم جتنا ہیلپ آؤٹ وہ ہمارا کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پاپاکستان ہیلپ آؤٹ کر چکا ہے. ایوب خان کے دور میں ان کو بیسیکلی جو سیڈز دی, کیونکہ ان کے وہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ تھی تو خوراک مہیا نہیں تھی, جو مطلب موڈیفائڈ سیڈز تھیں وہ پاکستان نے ان کو دی ہیں. ان کو جہاز پہلا پاکستان نے دیا.
پہلے جو ٹریننگ سیشن تھا آرمی کی وہ پاکستان نے ان کو دیا. اس طرح کے فورن افیئرس میں ان کو لون بھی دیا گیا ہے. آپ کو شاید لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو تو لون بھی دیا گیا ہے. تو پاکستان ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی چائنا کو خواب آیا اور سڈنلی ووٹ کے آئے اور ہم نے کام کیا. سر سب سے بڑی وجہ ہمیں لگتی ہے کہ سی پیک بھی ہے ایک ریزن کہ چائنا اتنا زیادہ پاکستان کو. ہاں ڈیفینیٹلی. دیکھیں اب میرے اور آپ کے جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ سیم ہو تو میں اور آپ ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے. اگر ہمارا انٹرسٹ الگ ہو, آپ کا الگ ہو, میرا الگ ہو, تو ہم ساتھ رہ نہیں سکتے. تو انٹرسٹ دونوں کا سیم, اس لیے ان کو چاہے نہ چاہے ان دونوں کو ساتھ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن سر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے چائنا کو مطلب چائنیز کو اجازت بھی دے رہی ہے اس چیز کی کہ وہ پاکستان میں لینڈ لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. تو کیا آپ کو چائنا میں اجازت نہیں ہے؟ اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے, دو طرفہ ہے. بہت سے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, تو کیا آپ کتنے لوگ آپ کے وہاں پہ اویلیبل؟ میں آئی نو پرسنلی, میرے بہت سے دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں, انہوں نے وہاں سے مطلب MBBS کیا ہوا ہے, شادی وہیں سے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہیں پہ ان کا فلیٹ وغیرہ سیٹلڈ ہے. میرے بڑے دوست ہیں, بزنس مین ہیں, جو وہاں پہ فیکٹریاں لگوا چکے ہیں. میرے بڑے دوست ہیں جنہوں نے وہاں پہ ہوٹل بنائے, ریسٹورینٹس بنائے. تو آپ نے نہیں بنائی کیا؟ دیکھیں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ ادھر جائیں, جو مرضی کاروبار کریں, جس طرح کریں, اور آپ ان کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر دروازہ کھولا ہوا ہے جانے کے لیے تو اس میں صرف لوگ جائیں گے نہیں, آئیں گے بھی. دو طرفہ. ہاں, دروازہ کھلا ہوا ہے, جب لوگ جائیں گے تو آئیں گے بھی. سمپل رولز ریگولیشن جو دنیا میں اپلائی ہوتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ترکی میں آپ انویسٹ کریں تو ترکی والے کو آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے. اٹس انویسٹمنٹ, اٹس اے گڈ تھنگ. اچھا سر, چائنا جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ویلکم کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انٹرنیشنلی وہ سی پیک میں ان کا حصہ بنے. بالکل ایسا ہوگا, لوگ دیں گے ان کو. دیکھیں اٹ ڈپینڈ آن کہ سی پیک سے نکلتا کیا ہے. دیکھیں ایک خواب ہے, فار ایگزامپل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سمندر سے تک ہمارے لیے موٹر وے ہو, اور وہاں سے صرف یہ چیزیں ہمیں تک آئیں گی. مگر وہ یہ چیزیں جب ہمارے تک آئیں گی, اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے روڈ بن جائیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ روڈ بلٹ اپ ہو رہا ہے. روڈ کا معنی سے یہاں پہ یہ ہے کہ جو پلان انہوں نے بنایا وہ پلان ایگزیکیوٹ پوری طرح سے ہو جائے تو تب ریئیکشن پتہ چل جائے گا. اب بنگلہ دیش انڈیا سے کیوں پیچھے ہوا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی سی پے کا ایسا ہے, اور جو روڈ وہاں سے گزر رہا ہے اور بنگلہ دیش تک آنا ہے, اور جو ان کو بہت فائدے ہوں گے. چائنا انڈیا اس میں ایگری نہیں کر رہا اور اس کے لیے مشکلات کھڑے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں امریکہ اس کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ, اسی لیے یہ ایک اس کی وجہ سے اب بنگلہ دیش جو ہے اس سے اسٹیپ پیچھے, ایک اسٹیپ بیک پہ وہ واپس اپنی پرانی حالات میں آ گیا, اور اس طرح ابھی انڈیا کے ساتھ نہیں جس طرح کے پہلے ہوتا تھا. تو اب دیکھنا یہ کیا چائنا کامیاب ہوتا ہے. سر یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سی پیک والا پروسیس کب سے اسٹارٹنگ ہو جائے؟ نہیں, سی پیک تو اسٹارٹ ہے, فائنل جائے گا. فائنل کا آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اٹس ڈپینڈ آن سچویشن کہ انڈیا کب پیچھے ہوگا, ٹھیک ہے, یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوتا تو وہ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. ٹھیک ہے, افغانستان کس طرح سے آئے گا. اب افغانستان کے لیے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے آپ کو افغانستان کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب افغانستان کب اسٹیبل ہوگا, وہاں پہ روڈ کب سٹارٹ ہوں گے, وہاں پہ امن کب آئے گا, آپ کو نہیں پتہ. یہ چیزیں تو تب کلیریفائی ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ چیزیں, فار ایگزامپل ہم افغانستان میں امن ہوتا, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کا روٹ بن رہا ہوتا, تو میں کوئی گیس کر سکتا تھا کہ 4 سال 5 سال کے بعد اس کا فروٹ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا. مطلب ساؤتھ ایشیا میں جو ہے جب تک سارے ایک ساتھ مل کر بات چیت نہیں کرتے, میٹر سالو نہیں کرتے, یہ ویسٹرن آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے. دیکھیں آپ کے سارے انٹیلیجنس برین کہاں پہ ہیں؟ باہر. ٹھیک ہے, باہر ہے کیا, آپ ہی کی پروڈکٹ ریموڈیفائڈ کر کے آپ ہی کو بیچتے ہیں. فار ایگزامپل لیدر بنتا ہے, جیکٹ بنتا ہے, لیدر وہ آپ سے منگاتے ہیں, اسی کو ریموڈیفائڈ کرتے ہیں اور آپ کو بیچتے ہیں. اگر آپ وہ فیکٹری یہیں پہ لگ جائیں اور وہی لیدر یہاں پہ استعمال ہو اور یہاں پہ جیکٹ, تو آپ اس وہاں سے کیا منگائیں گے؟ نہیں, محتاج تو ہم ایسے, دیکھیں ہماری تو لوگ ہیں محتاج, آپ بیسکس نیڈس پہ ہوتی ہیں, بیسکس ہماری پوری ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیسکس وہ محتاج ہونا بیسکس پہ ہوتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں ویسٹرن, ہم نہیں ہیں. تو اسی لیے ویسٹرن اگر چاہے, اگر ہم ایشیا سارا مل جائے, یہ ایسٹ مل جائے,
تو ویسٹ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ہو کہ وہ اپنے مداخلہ جاری رکھیں. ایشیا میں انڈیا کے علاوہ تو ساری کنٹریز ہمارا ساتھ دیں گی. یار مجھے میں ایک چیز بار بار سوچتا ہوں, مجھے انڈیا کی سمجھ نہیں آتی. جب ساری دنیا امریکہ کے سائڈ پہ جا رہی تھی تو دے ور اونلی ون جو کہ رشیا سائڈ پہ گئی. اب جب سارے ایشیا ایسٹ ایک جگہ پہ ہو رہے ہیں تو واحد ملک ہیں ایسٹرن جو امریکہ کے ساتھ پہ لائنس پہ گئی ہیں. تو مجھے تو ان کی جو پالیسی ہے وہ تو سمجھ سے میری باہر ہے, بٹ لیٹس ہوپ وہاں سے کچھ اچھی چیزیں نکلیں. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہے امن آئے, ساری کنٹریز مل کر رہیں تاکہ سی پیک والا مسئلہ اور بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.